حضرت اما حوا پہلی عورت حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور نسل بشر کی مادر گرامی ہیں۔ یہودی مسیحی مقدس کتب میں آپ کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں حوا کا نام ذکر نہیں ہوا، صرف آدم کی زوجہ کے عنوان سے آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تفسیری اور تاریخی روایی کتابوں میں حوا کا نام ذکر ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ آپ کی خلقت کے بارے میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا منع کیے گئے پھل کو کھانا، آپ کا زمین پر اتارا جانا اور زمین پر بھیجنے کے بعد آپ کی زندگی۔ آپ کی قبر کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات ہیں کہ سعودی شہر جدہ میں واقع قبر حضرت حوا کی ہی ہے۔ قدیم تر روایات میں خدا نے حضرت آدم کی خلقت کے بعد خشکی میں رہنے والے حیوان اور پرندوں کو مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے نام چنا، لیکن انہیں ان میں سے اپنے لیے کوئی مناسب دوست نہ ملا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک لمبی نیند سلا دیا اور اس کی ایک پسلی کو منتخب کیا اور ان سے عورت کی خلقت کی، پھر اس عورت کو آدم علیہ السلام کے لیے پیش کیا۔ حضرت آدم اور آپ کی زوجہ دونوں شرم کا احساس کیے بغیر جنت میں بغیر کپڑوں کے تھے۔ ابلیس نے عورت کو فریب دیا اور جس درخت کے پھل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو منع کیا تھا اسے کھانے کی تشویق کی۔ عورت نے اس پھل کو کھایا اور حضرت آدم کو بھی کھلایا، جس کے نتیجے میں دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں سمجھ آئی کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں۔ چونکہ خدا نے حضرت آدم سے پوچھ گچھ کی، حضرت آدم نے اپنی زوجہ سے پوچھا تو انہوں نے شیطان کو متہم کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو سزا دی جس جرم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ پھر عورت کو کہا گیا کہ تمہارے حمل کے درد کو بہت زیادہ کر دوں گا، درد کے ساتھ بچہ پیدا کرو گی اور شوہر کی مشتاق رہو گی اور وہ تم پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے باہر نکالا گیا اور درخت حیات کھانے سے روکا گیا تاکہ ہمیشہ زندہ نہ رہ سکیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا نے مکہ کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت اما حوا کو حیض کی ابتدا ہوئی۔ روایات میں ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیض آنا، حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تک تمہارا خاوند راضی ہوگا تو تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں بس 2 ایسے انسان ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا ہوں گے، کیونکہ یہ ماں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کی موت ہوئی تھی، جس کو ان کے بھائی نے قتل کر دیا تھا، پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو مٹی میں دفن کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے حمل کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا پیدا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، انہیں ایک خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا۔ جب ان کا جسم بھوجل ہو گیا تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہم کو ایک اچھا سا بچہ پیدا فرما، ہم تیرا شکر گزار کریں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ علیہ السلام کو چلتے پھرتے ہونے لگی تھی۔ ایک رات حضرت حوا سونے لگی تو ابلیس لبادہ بشریت میں حاضر ہوا۔ اس نے بی بی سے کہا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت اما
हवा ने कहा कि मुझे क्या इल्म है कि मेरे पेट में क्या है। इब्लीस ने फिर पूछा कि ये कहां से निकलेगा, नाक से, कान से, मुंह से, या फिर तुम्हारा पेट फाड़ के निकलेगा। हजरत अम्मा हवा ने कहा कि मुझे क्या मालूम कि कहां से बाहर निकलेगा। शैतान ने कहा कि अगर सही सलामत बाहर आ गया तो क्या तुम मेरी बात मानोगी। शैतान के कहने पर हजरत हवा ने कहा कि जी मैं आपकी बात मानूंगी। शैतान ने कहा कि इसका नाम हारस रखना। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि हारस इब्लीस का नाम था, यानी कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद को अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता था। जब सुबह हुई तो हजरत हवा ने सारी बातें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बता दी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा सुनने के बाद फरमाया कि वो शैतान है जिसने हमको जन्नत से निकलवाया था, इससे बचकर ही रहना बेहतर है। शैतान एक बार फिर हजरत हवा के पास आया और ताकीद की कि बच्चे का नाम हारस रखना। फिर अल्लाह ताला ने हमल पूरा किया, बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकाला तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने वादा के मुताबिक बच्चे का नाम हारस रखना चाहा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बच्चे का नाम काबिल रखा। इस तरह के मजीद वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।